بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے، لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے. میں پاکستان اور پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نعرہ صرف نہیں ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی کسی بھی ایموشن میں آ کر جو ہے وہ کوئی اپنی بات کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کئی سالوں سے پہلے الیکشن دور نہیں تھے، ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان کے آج کے مسائل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے مسائل کا نہ صرف آئینی حل نکالا اور نہ کہ صرف اس کو جو ہے وہ پیش کیا اور صرف نکال کر اپنے پاس نہیں رکھا. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس کو مدعو کر کے اس کے پاس نہیں گئے، اس کو بلایا، اس پہ برین سٹارمنگ کی، اس کے سجیشنز کو ساتھ میں لایا، پھر اس کے بعد در جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، پارٹیز کے پاس گئے مانگتے ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کی بھی تاریخ میں، ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے کہ 51 نکاتی کا ایجنڈا ہے، 40 نکاتی جو ہے وہ حکومت میں جانے کی مطالبات ہیں، تو 35 نکاتی مطالبات ہیں. آج کے ایک نکاتی ایجنڈے پہ only one point ایک نکاتی ایجنڈے پہ اس حکومت اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو کہ حکومت بنا رہی تھی، جب اس نے ہمیں آفر کی کہ حکومت میں شامل ہو تو ہم نے 2024 کو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ان سے حکومت میں شامل ہوئے کہ جب ہم آپ سے اس وقت حکومت میں شامل ہوں گے کہ آپ ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کے بل کو اپنے نمبرز کے ساتھ جب بھی یہ موقع آئے گا آپ اس کی سپورٹ کریں گے. پی ایم ایل این نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم حکومت میں گئے ہیں اور پھر حکومت میں جانے کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا ایم کیو ایم نے اپنا یہ بل پیش کیا. جان لیجئے اس بات کو کہ ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں، ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں. ہم نے ان نمبروں کے ساتھ اپنا یہ بل ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کا یہ بل ہم نے پاکستان کی اسمبلی میں 26ویں ترمیم کے موقع پہ پیش کیا اور وہ پیش ہو کر جہاں وہ جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہاں وہ بل چلا گیا. اس وقت ڈیفینیٹلی ہماری بڑی پارٹیز نے، حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے آج کے حالات، ماحول اور پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں کہ ہم آج اس بل پر تمام پارٹیز کی جو ہے وہ مدد لے سکیں، سپورٹ لے سکیں. آپ اس کو آئندہ آنے والی ترمیم کے لیے خدا کے واسطے پینڈ کر دیں. ہمارا بل وہیں پڑا رہا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہا اور ایک سال کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آ گیا. 27ویں آئینی ترمیم کا جب یہ موقع آیا ایم کیو ایم اس موقع پہ جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، ایم کیو ایم چاہتی تو اور وزارتیں مانگتی، ایم کیو ایم چاہتی تو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پر پیسے مانگتی، ایم کیو ایم چاہتی تو اور پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات کرتی. خدا کی قسم ایک لفظ اس بات کے علاوہ بات نہیں ہوئی ہے کہیں کسی وقت، کسی موقع پہ، کسی بھی جگہ پہ کہ نہیں ہمیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچانے ہیں. اور اس موقع پہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ بھی ہم نے صرف ایک بات کی اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا ایم کیو ایم کی بہاف پر، میں شکر گزار ہوں فیڈرل کیبنٹ کا، پی ایم ایل این کا، میں علیم خان صاحب کا، میں جو ہے وہ یہ چودھری صالح صاحب کا، میں باپ پارٹی کے جو ہمارے رہنما ہیں اور انٹائر کے تمام کیبنٹ میں جتنی پارٹیز کے لوگ ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں پیپلز پارٹی کے انڈیویجول دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. میں پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب نے جن کے میں نام لے رہا ہوں، اور میں ایمل ولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ووکل ہو کر سب نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی. اور جب 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو کر سینٹ میں جب وہ بل چلی گئی اس کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں، وہاں پر ایم کیو ایم کے بل کو
کلب کر دیا گیا، ساتھ جوڑ کر 2 دن اس کے اوپر بحث ہوئی اس پوری 27 ترمیم میں، جس میں 1.5 دن اور دوسرے پوائنٹ پر اور پورے آدھے دن اس ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کے اوپر جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے، اور ہمارے پاس خاطر خواہ نمبر موجود تھے۔ جاوید حنیف صاحب یہاں پر اور حفیظ صاحب اور حسان صابر، یہ 3 افراد تھے جو کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہم نے اپنا اس کمیٹی میں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جہاں پر بحث ہو رہی تھی، ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا۔ وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے، پی ایم ایل این کے ساتھی اور دوسرے ساتھی وہاں پر سب سپورٹیو تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ملک کے وسیع تر مفادات میں ڈیفینیٹلی، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، اور ہم شائع ہوئی نہیں کرتے اور ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو ایک ڈیڈ لاک آیا، اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، حکمراں پارٹی کی طرف سے، کہ پلیز چونکہ اس بل میں 27ویں ترمیمی بل میں پاکستان آرمی کے حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں، اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ ہیں، ملک کا ایک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بہت سارے ڈیسیجن ہیں، تو اور یہ جو ہمارا بل ہے یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا، لیکن ایم کیو ایم سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے، اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے پاکستان کے تمام جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم اس موقع پہ بارگننگ کر سکتے تھے، ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا، ہمارا لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کا یہ آئینی بل یہ ڈیڈ نہیں ہوا، دس از الائیو۔ جس طرح 26ویں ترمیم میں یہ زندہ تھا، یہ ڈیڈ نہیں ہوا، آج بھی یہ زندہ ہے، ہم نے اسے زندہ رکھا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بند کمروں میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب کے علاوہ، لوگ نہیں دیکھتے، لوگ آج یہاں تک یہ بات پہنچتی نہیں، اور مجھے کہہ لینے دیجئے اس بات کو کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالی سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ تعالی مہینوں کی بات کر رہا ہوں، آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالی آئے گی اسمبلی میں، اپروو بھی ہوگی، اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے۔ جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی، ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی۔ فیصل سواری یہاں بیٹھے ہیں، فیصل سواری صاحب یہ سینٹ میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ تمام پورا فوکس جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اس بل کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں سب کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، ہم نے سب لوگوں نے جو مل کر ایک بات کی ہے، اور میں کیبنٹ کے میں اگر فردن نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا تو اس میں بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن میں 2 نام رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور میں خواجہ آصف صاحب کا میں نام لے کر، اور وزیر اعظم پاکستان اور تمام لوگ سب نے جو ہے وہ اس کو ووکل ہو کر اس کو اپروو کیا۔ میں خالد بھائی یہاں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن کیبنٹ میٹنگ تھی اور میں اور وہ صرف کیبنٹ کے ہم 2 ممبران ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ کیبنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کام اس بل میں ہونے جا رہے ہیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ نہیں، ہم یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے، لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے۔ یہ مشورہ ہوا تھا خالد مئی کا اور میرا، اور ہم تیار تھے، ہم نے یہ بات کی، لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیڈرل کیبنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے بولنے سے پہلے اس بل کو، وزیر اعظم نے پورے اس بل میں نہ کہ صرف اس کو مینشن کیا، نہ کہ اس کی تائید کی، بلکہ باہر جا کر وہ ملک کے وزیر قانون تارڑ صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جا کر آپ وہ 1 منٹ 8 سیکنڈ کی ان کی کلپ سنے جو انہوں نے صرف ہمارے اس بل کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے، اور اس کو بتایا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا، ماضی کی یادداشت کو آپ کو اجاگر کر کے تھوڑی سی جس پہ ڈسٹ چلی گئی جاتی ہے ہماری یادداشتوں پر، اس کو کہ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ ہاں، ہماری
کارکردگی شاید ویسی نہیں ہوگی، لیکن میں گارنٹیڈ کہتا ہوں اب تو پاکستان کے سب لوگوں نے یہ اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ اگر لوگوں کے حقوق کی کوئی بات کر رہا ہے، اب یہ بل کوئی بھی اپروو کرے، یہ بل ایم کیو ایم کا ہی کہلائے گا۔ یہ بات ایم کیو ایم نہیں سوچی، یہ بات ایم کیو ایم نے سوچی، کام کیا، اور اس کے پر مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں جا کر کوئی روڈ بلاک کروں، 4 مظاہرے کروں، میری تصویر میری پارٹی کیا ہے ہیڈ لائن لگے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، ہم جا کر آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ جب لوگ مظاہرے کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے، ان کے مظاہروں سے پاکستان کے ایک بھی گھر میں پینے کا پانی نہیں آیا، ایک بھی گھر کے کسی آنے والے بجلی کے بل میں کوئی ایک آنے کا بھی جو ہے وہ کی کمی نہیں آئی۔ ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ آج پاکستان کے ایوان بالا، پاکستان کے بچے بچے کو رٹا دیا ہے۔ اور سو مچ سو آپ ہماری کامیابی دیکھیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس نے اب سے چند ہفتے پہلے یہ اپنی اسمبلی کے اندر جہاں پر ساری پارٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے۔ میں وزیر اعظم، میں وزیر اعلیٰ پنجاب، میں ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں، اور احمد اقبال جو کہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں اور تمام پنجاب اسمبلی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی بل ہے، پنجاب کی اسمبلی نے منو ان وہی ریزولوشن اپنے یہاں پاس کر کے بیسیکلی ہماری آئینی ترمیم کے اوپر یہ مہر ہے، مہر۔ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، انہوں نے اپنے یہاں کی قانون سازی کی بات نہیں کی ہے، آپ ان کے شکوں کو پڑھیں، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا حصہ بنائیں، اس کو آئین کا حصہ بنائیں۔ جو باتیں ہم نے اپنی آئینی ترمیم میں کی ہے، یہ پنجاب کی اسمبلی نے، یہ کیا ویسے ہی ہو گیا؟ 70 سالوں میں کیوں نہیں کیا پنجاب نے کام؟ یہ ایم کیو ایم کے اس تحریک کو چلانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایم کیو ایم کے اس مسلسل جدوجہد کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔